ایک لیڈر جس نے اپنی تعلیم انگلینڈ سے حاصل کی، جسے یونیورسٹی کے ہاف آف فیم میں شامل کیا گیا، جسے اپنے کیریئر کے آغاز میں شدید مشکلات پیش ہوئیں، جس نے غیر مسلم سے شادی کی، جس کی شادی ناکام ہوئی اور بیوی واپس لندن چلی گئیں، جس کے بچے عدالت کے فیصلے پر بیوی کے پاس گئیں، جو اپنے سیاسی کیریئر کے آغاز میں ناکام ہو گیا، 10 سال کی جدوجہد کے بعد صرف ایک سیٹ اپنے نام کی، جس کے پارٹی نے پہلی بار لاہور کے جلسے میں عوام کے دل جیت لیے، باقی تمام سیاسی پارٹیاں ان کے خلاف کھڑی ہو گئیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ عمران خان کی کہانی ہے؟ نہیں جناب، یہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی کہانی ہے۔ تاریخ خود کو یوں دہرائے گی، یقین نہیں آتا۔ ناظرین، آج ہم دنیا کے ایک ایسے عظیم لیڈر جنہوں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی ہار نہیں مانی، ان کی زندگی کے دلچسپ حقیقت انگیز معلومات آپ تک دینے جا رہے ہیں۔ لیکن اس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ عمران خان 25 نومبر 1952 میں لاہور کے ایک پشتون فیملی میں پیدا ہوئے۔ ان کا پورا نام عمران خان نیازی ہے۔ ان کے والد کا نام اکرام اللہ نیازی اور والدہ کا نام شوکت خانم ہے۔ عمران خان 4 بہنوں کے اکلوتے بھائی ہیں۔ ان کا تعلق پاکستان کے اپر مڈل کلاس سے ہیں۔ انہوں نے پہلے لاہور کے ایچیسن کالج اور بعد میں رائل گرامر اسکول واسٹر انگلینڈ سے تعلیم حاصل کی۔ 1972 میں انہوں نے آکسفورڈ یونیورسٹی میں داخلہ لیا، جہاں پر فلسفی، سیاست اور اکنامکس کی پڑھائی کی، اور 1975 میں اعزازات کے ساتھ گریجویشن کیا۔ عمران خان پاکستانی سیاستدان اور سابق کرکٹر ہیں۔ 20ویں صدی کے اختتام پر 30 سال تک انہوں نے انٹرنیشنل کرکٹ کھیلا اور کھیل سے ریٹائرمنٹ کے بعد پاکستانی سیاست میں داخل ہو گئے۔ سیاست کے علاوہ وہ ایک انسان دوست شخصیت، کرکٹ کمنٹیٹر، بریڈ فورڈ یونیورسٹی کے چانسلر اور شوکت خانم ہاسپٹل بورڈ آف گورنر کے بانی چیئرمین بھی ہیں۔ عمران خان پاکستان کے کامیاب ترین کرکٹ کپتان رہے ہیں اور ان کی کپتانی میں پاکستان کرکٹ ٹیم نے 1992 کا کرکٹ ورلڈ کپ جیتا۔ وہ پاکستان کے لیے 1971 سے 1992 تک کرکٹ کھیلتے رہے۔ انہوں نے 1987 کرکٹ ورلڈ کپ کے اختتام پر ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ وہ اپنی ریٹائرمنٹ کا اعلان اپنی کیریئر کے پیک پر کریں۔ لیکن ان کی مقبولیت کی وجہ سے اس وقت کے پاکستان کے صدر ضیاء الحق نے ان سے پاکستانی ٹیم کی قیادت کرنے کی درخواست کی۔ ان کی درخواست پر انہوں نے پاکستانی ٹیم کو جوائن کیا۔ 39 سالہ عمران خان کی قیادت میں پاکستان نے 1992 میں پہلا اور واحد ون ڈے ورلڈ کپ جیتا۔ انہوں نے اپنے ٹیسٹ کیریئر میں 3807 رنز بنائے اور 362 وکٹیں لیں۔ اس طرح وہ دنیا کے 8 کرکٹ آل راؤنڈر میں شامل ہو گئے۔ 14 جولائی 2010 کو انہیں ICC کرکٹ ہاف آف فیم میں شامل کیا گیا۔ اپریل 1996 میں انہوں نے سیاسی پارٹی پاکستان تحریک انصاف کی بنیاد رکھی اور عمران خان اس کے چیئرمین بن گئے۔ نومبر 2002 سے اکتوبر 2007 تک وہ میاوالی سے نیشنل اسمبلی کے ممبر رہیں۔ 11 مئی 2013 کے الیکشن میں وہ ایک دفعہ پھر قومی اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے اور اس الیکشن میں ان کے پارٹی نے قومی اسمبلی کی 35 سیٹ میں کامیابی حاصل کی۔ 2018 کے الیکشن میں عمران خان کی پارٹی نے 110 سیٹیں حاصل کی، جس سے PTI کو کامیابی حاصل ہوئی۔ 16 مئی 1995 کو عمران خان نے جمائمہ گولڈ سمتھ سے شادی کی۔ شادی کی رسومات اردو میں پیرس میں ہوئیں۔ یہ شادی 9 سال تک رہی اور اس کا خاتمہ 22 جون 2014 کو طلاق پر ہوا۔ طلاق کی وجہ یہ بتائی گئی کہ عمران خان کی بیوی کے لیے پاکستانی کلچر کو اپنانا مشکل تھا۔ دونوں دوستانہ ماحول میں بذریعہ طلاق ایک دوسرے سے علیحدہ ہو گئے۔ اس کے بعد عمران خان نے 2014 میں ریحام خان سے شادی کی۔ یہ شادی 9 ماہ تک جاری رہی اور 30 اکتوبر 2015 کو طلاق پر ختم ہو گئی۔ 2018 میں اس نے بشرا مانیکا سے شادی کی، جو پہلے اس کی روحانی مشیر تھی۔ دنیا میں بہت سے ایسے لیڈر گزرے ہیں جن کے بعد ان جیسی لیڈرشپ خار ہی کسی کو نصیب ہوئی ہو، لیکن لیڈرشپ کے ساتھ ساتھ ایسے بہت کم لیڈرز ہیں جنہوں نے دنیا کو اپنی باتوں، اپنے خیالات سے متاثر کیا۔ ایسے لیڈرز کو عموماً کرشماتی لیڈرز کہا جاتا ہے۔ دوسرے ممالک میں شاید ایسے لیڈرز اب بھی دستیاب ہوں، لیکن پاکستان کے حصے میں یہ خوش قسمتی کم آئی ہے۔
پاکستان کی تاریخ میں قائد اعظم کے بعد شاید ہی کوئی ایسا لیڈر پیدا ہوا ہو جس نے عوام کی ایک بڑی جماعت کو اپنا ہم نوا بنایا ہو۔ عمران خان کے لاہور میں ہونے والے جلسے میں نوجوان مداحوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کر کے عمران خان کو کرشماتی لیڈر ثابت کیا ہے۔ کرشماتی لیڈرز عموماً ایسے لیڈرز ہوتے ہیں جن کے خیالات اور نظریات دوسروں کو اس حد تک متاثر کرتے ہیں کہ وہ ان جیسا بننے کی کوشش کریں، جن کے پاس بظاہر کوئی سیاسی عہدہ نہ ہو، لیکن وہ پھر بھی مداحوں کی کثیر تعداد رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا۔ ناظرین، آخر میں ہماری اس ویڈیو کو لائک، شیئر، کامنٹ کریں تاکہ اس سے ہمارا حوصلہ بڑھیں اور ہم مزید محنت کر کے آپ کے لیے منفرد ویڈیوز بنا سکیں۔